السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک و بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، رات ایک کلپ نظر سے گزرا تو میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ لمبی ویڈیو کروں، کیونکہ یہ داڑھ کا مسئلہ تھا تو وہ ابھی سوجن تو کم ہو گئی، وہ دانت نکل گیا ہے، سوجن کم ہو گئی تو تھوڑی سی روانی آ گئی۔ یہ سوات سائڈ پہ کوئی عالم دین ہے، حافظ ہے یا مولانا برکت علی، اس کے ساتھ ایک اور مولانا ہے، پتہ نہیں اس کا نام سلیم تھا، جو بھی تھا۔ تو بات ہو رہی تھی، مجھے بتایا گیا کہ بات ہو رہی تھی احادیث اور روایات پہ۔ بخاری شریف غالباً کی کتاب بخاری میں احادیث آئے ہیں یا روایات آئے ہیں، تو میں اس سوال کو تو سمجھ نہ سکا، لیکن اس پر پھر ہم نے تحریر بھی لکھی اور میرے وال پہ آئی ڈی پہ موجود ہے۔ ہم نے سوال یہ لے لیا کہ احادیث اور روایت میں کیا فرق ہے۔ تو وہ میں نے مختصر کلپ دیکھا۔ دیکھیں، علم اختلاف باعث رحمت ہے۔ پہلے تو وہ مولانا کو وہاں مولانا برکت علی کے پاس جانا نہیں چاہیے تھا، جب گئے تو پھر اس کو سننا چاہیے، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ۔ جس مسئلے میں آپ کا اختلاف ہے اور مختلف بھی ہیں مسائل میں علماء کا ہے، تو آپ کو سننا پڑے گا۔ اس سے پہلے دیکھیے انڈیا میں ایک دہریہ کے ساتھ مفتی شمائل کا کتنا مناظرہ ہوا، کتنے گھنٹوں پہ محیط تھا۔ تو دیکھیں نا، مناظروں میں، مباحث میں ٹوکنا، کسی کی بات نہ سمجھنا، یہ میرے خیال میں علم اور شعور کی کمی ہے۔ آپ وہ مولانا برکت علی کو تو سنیں، وہ بار بار کہہ رہے کہ مجھے نہ ٹوکیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، پھر آپ جواب دے دیں۔ تو وہاں سے جو میں نے اخذ کیا، وہ دوسرا جو مولانا ان کے پاس گئے ہیں، علمی طور پر جب میں نے اس کی گفتگو سنی، اس میں مجھے کوئی توازن نظر نہیں آیا۔ حالانکہ وہ مولانا برکت علی کے بہت کلپ ہماری نظر سے گزر رہے ہیں، سینکڑوں، جتنی بھی باتیں وہ کرتے ہیں، بہت سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن سننا تو چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جس عالم کو یہ پتہ نہ ہو کہ حدیث کیا ہے اور روایت کیا ہے، اور مناظرے کے لیے جاتے اور اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں۔ حدیث قول فعل جو حضور علیہ السلام سے منسوب ہو، قولی ہو فعلی ہو، وہ حدیث ہے۔ روایت اس پہ باری ہے۔ روایت حضور علیہ السلام سے لے کر تبع تابعین تک، اس نے اس سے روایت کیا، اس نے اس سے روایت کیا، اس نے اس سے روایت کیا۔ پھر روایات میں کلام ہے۔ کلام یہ کہ اصطلاحات احادیث جو ہے، مثلا یہ مرفوع ہے، حسن ہے، صحیح ہے، شاذ ہے، منکر ہے، تو یہ سننی چاہیے بات۔ پھر وہ قرآن مجید فرقان حمید کی یصلی کا ترجمہ کہہ رہے تھے، چلو وہ اپنی رائے سے کر رہے ہیں، یا تفسیر سے کر رہے ہیں، یا اپنے شیخ کی روایت کردہ ترجمہ کر رہے ہیں، تو اس کو تو سننا چاہیے۔ آپ اس کو سنیں، اس کے بعد جب اس کا ترجمہ، تشریح، مفہوم جو بھی ختم ہو جائے، پھر آپ جواب دے دیں۔
تو مولانا موصوف کے ساتھ نہ کوئی کتاب، نہ کوئی تفسیر، نہ کوئی حدیث کی کتب، اور ان پڑھوں والا معاملات ہو رہے تھے. تو مجھے اس پہ افسوس ہوا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس میں مولانا برکت علی کی بھی انسلٹ تھی، توہین تھی، اور یہ آدمی خود بھی کر گئے کیونکہ دونوں علماء. پھر دوسرا ایک کلپ نظر سے گزرا، اس نے تاخیر کر دیا. امام مہدی علیہ السلام کا جو تصور ہے مسلمانوں کے، اور حدیث سے ثابت ہے، نزول مہدی سے کیسے بندہ انکار کرے؟ جناب اس سے بھی انکار کر گئے، یاجوج ماجوج سے بھی انکار کر گئے، دجال سے بھی انکار کرے، ان کے فتنوں سے بھی انکار کر گئے. اور قسم کھا کر ایسے لوگوں کو میرے خیال میں نا، وہ ہماری پشتوں میں ایک کہاوت ہے، کم کلے والا ورکم نزیم ارمڑ والا ورک ارمڑ والا خدی. تو جب لوگوں کی مینٹلٹی علم کی یہ ہو، اور یہ ان کے مطالعہ کا حال ہو، تو دوسری بات یہ ہے کہ صرف و نحو جی مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، استمرار ہے، زبر ہے، کسر ہے، پیش ہے، فاعل ہے، مفعول ہے. او بھائی فاعل مفعول سے کیا بنے گا؟ گرامر کی یہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. گرامر کی تو تب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کوئی تحقیق کریں، کوئی ریسرچ کریں. جس طرح ہم مثلا وہ گرامر پڑھتے تھے انگریزی میں، ایکٹیو پیسو وائس، ڈائریکٹ انڈائریکٹ. تو بات یہ کہ یہاں صرف و نحو کی ضرورت نہیں تھی. تو گزارش یہ ہے کہ جو اسلاف اور کابرین کا طریقہ ہے، اختلاف رکھے علمی، یہ مناظروں سے، یہ مباحث سے میرے خیال میں اجتناب کیا جائے. معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بات میں نے 10 سال سے میں بتا رہا ہوں. یہ اس زمانے سے میں بتا رہا ہوں جب اخندزادہ سیف الرحمن صاحب اور مفتی منیر شاکر کے مناظر باڑے میں ہو رہے تھے. کیونکہ مطالعہ ہمارا ہے. میں نے کہا مفتی منیر شاکر نہ اشاعتی رہے نہ دیوبندی رہے، وہ ایک ناکام مجدد بننے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں اس کی جتنے بھی پوائنٹ ہے وہ ابن تیمیہ کے، ابن قیم کے، ابن رجب حنبلی کے، ابن کثیر کے ہیں. مثلا 20 رکعت تراویح پر یہ ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ پڑھیں، یا احادیث پہ کیا آپ کے بخاری نے کہا یہ غلام احمد پرویز کی باتیں ہیں. مطالب القرآن 40-41 جلدوں میں، کیونکہ اس نے میٹرک بھی کیا تھا تو ان کو پتا تھا، وہ پرویز کو پڑھتے تھے. پرویز منکر احادیث تھے. پھر یہ بات بے ادبی تک چلی گئی، انکار تک چلی گئی، بدبختی تک چلی گئی. وہ اس دنیا میں نہیں رہے. پھر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت کا عمر، طلاق ثلاثہ، قربانی واجب ہے، قربانی سنت ہے، قربانی نوافل ہے. یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا جی، یہ ابن تیمیہ کی ہیں، یہ ابن قیم کی ہے. ہمارے تو ٹیبل پہ سینکڑوں کتابیں، یہی ہماری روزگار ہے. تو وہی بات ہے جب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہو مفتی صاحب کیا کلام کر رہے ہیں جی، جدید مسائل پہ کیا مطالعہ ہے. بھائی آپ نے دوسرے لوگوں کو سنا نہیں ہے، آپ لوگوں کا واسطہ نہیں پڑا. اچھا اب
انہی کے فکر کا پچھلے ہفتے کسی نے مجھے ایک حدیث بھیج دیا، میرے وال پہ پڑا ہے اور میں نے اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے نہیں۔ اب کہ وہ جوئیں دیکھتے تھے، قرآن میں دیکھتے تھے، غیر محرم کو اور محرم کا، اس پہ کہ لمبا چوڑا میرا مضمون میرا آئی ڈی پہ پڑھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس داڑھ کے درد کے عالم میں بھی ابھی تھوڑا سا بہت بہتر ہوں۔ پرسوں کی بات ہے کہ پھر میں نے کوئی مضمون دے دیا، تحریر، اور ایک ایک ریفرنس، ایک ایک حوالے کے ساتھ جس جس کتب میں آیا ہے۔ ہاں اس پہ آپ کلام کریں کہ یہ ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا مرفوع ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی صحت کے لحاظ سے اور متن کے لحاظ سے وہ روایت میں زبر زیر نہیں ہوگا، صحیح ہوگی یا حسن ہوگا درجے میں یا مرفوع ہوگی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث سے انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار ہے اور کفر ہے۔ ہاں قرآن کامل کتاب ہے، لاریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا تھا، تھریڈز پہ جائے، میں نے اس کا جواب دیا ہے تحریراً، کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قرآن کے کچھ ٹکڑے تھے، وہ بکری کھا گئے۔ اس قسم کے یہ پروپیگنڈے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اس کا تفصیلی جواب دیا، صرف احادیث سے مطہرہ کی روشنی میں۔ پھر یہ قرآن کی ریٹ لگانے والے سورۃ فلق اور ناس سے انکار کر گئے تھے، اس کا بھی ہم نے احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں تفصیلی جواب دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپریشیٹ ہونا چاہیے۔ ہاں حدیث میں کلام ہے، کمی بیشی ہے، وہ بندہ ہے، اور اللہ کا کلام ایتھنٹک ہے، بقایا بخاری میں بھی کمی بیشی ہے، سیاہ ستہ میں بھی ہے، سیاہ ستہ کے علاوہ بھی سینکڑوں کتب حدیث کے، اس میں کمی بیشی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اہل تشیع اتنا ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے گئے کہ بہت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود سے انکار، اور یوم عاشورہ کے روزے سے انکار۔ تو میں نے پرسوں کسی کو کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ تازیہ نکالنا، زنجیر زنی کرنا، یہ گھوڑے نکالنا، یہ علم فقہ جعفریہ میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، مجھے دکھا دے۔ خود جناب اس کے ڈاکٹر علی شریعتی ان چیزوں کے خلاف ہے۔ تو ان لوگوں نے رسموں سے بنا دیا عقیدہ، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں کربلا کے بعد دو فرقے، حسینیت، یزیدیت، اور امام حسین علیہ السلام اگر کربلا نہ جاتے تو کہاں جاتے؟ پھر بھی بدقسمتی یہ ہے کہ کربلا پہ پنڈی کے ایک عالم ہے، آج سے کتنے سال پہلے اس نے انکار کیا تھا، اور مجھے بریلوی مخاطب کرتے تھے۔ یہ نے سینکڑوں کتب تاریخ کے 1400 سال سے مماتی نے انکار کیا تھا کہ یہ ہوا نہیں ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، ڈوب مر جانے کی بات ہے کہ گران رسول کے سامنے آپ دوسرے ایک صحابی محرم میں ان کے گن گائے، ان کے قصیدے گائے، ان کے فضائل گائے۔ تو بات یہ تمام صحابہ کرام قابل احترام ہے، لیکن جس نے اہل بیت اطہار
کا خون کیا ہے، قتل کیا ہے، وہ کیسے قابل احترام ہو سکتے؟ پھر اور سوال مجھ سے کیا گیا، میں نے کہا کوئی ایک حدیث ہے میری شام جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اس کا بھی ہم نے جواب دے دیا، اور ہم نے حال ہی پر مولانا محمد اسحاق مدنی جالوی رحمۃ اللہ فیصل آباد کو، اس کو بھی کوٹ کیا، ڈاکٹر صداقت علی فریدی کو کوٹ کیا، قاری ظہور احمد فیضی کو کوٹ کیا، بڑے بڑے محدثین حاکم نشاپوری کو کوٹ کیا، امام اسحاق راہویہ کو کوٹ کیا۔ یار بات یہ ہے کہ آپ خلط ملط کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کمپٹیشن، آپ نے مقابلہ بنایا؟ تو یاد رکھیے گا، گران رسول کے سامنے جو بھی آئے وہ باطل ہے۔ کوئی صحابی ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ حضور کی وجہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا قتل عام کرے، پانی بند کرے، کانا بند کرے، 72 سے ہزاروں لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو، دھوکہ کر جائے، فراڈ کر جائے، وہ امت محمدی جس میں صحابی بھی تھے، تابعین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، حافظ بھی تھے، کلمہ گو بھی تھے، تو کیا امام حسین علیہ السلام، ان کے رفقا، ان کے گھر والوں کا خون یہودیوں نے کیا تھا، عیسائیوں نے کیا تھا، بدبخت ان مسلمانوں نے کیا تھا؟ کوفہ بلایا بھی اور دھوکہ کر گئے۔ تو اگر وہ کربلا نہ جاتے تو کہاں جاتے؟ اس کے پاس کیا بچتا؟ وہی راستہ بچتا تھا۔ تو بیلنس رکھے، اعتدال میانہ روی رکھیں، قرآن و سنت پہ عمل کریں، فقہاء کرام پہ کریں، محدثین علماء سے سیکھیں، اپنے سے رائے قائم نہ کریں، گران رسول سے محبت کریں، قرآن کی روح سے یہ محبت فرض عین ہے۔ ان کی شان میں صرف جو 4 آیاتیں ہیں، یہ کسی صحابی کی شان میں مجھے بتا دے کوئی۔ نمبر 1 آیات مباہلہ، نمبر 2 آیات تطہیر، نمبر 4 آیات مودت اور آیات صلاح۔ تو قرآن کا نزول کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی قرآن سے، قرآن علی سے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن صحابہ کا احترام امت پہ واجب ہے، لیکن جب محرم کا مہینہ آ جائے تو مسلمانوں کے ممبر محرم الحرام میں اہل بیت یا اطہار کی ذکر سے مزین ہونا چاہیے، اور وہ ممبر، وہ عالم جو محرم میں بھی ذکر حسین سے خالی رہے، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ لشکر اموی کا یا لشکر یزید کے ایک سپاہی ہے۔ تو ایسے مدارس میں، ایسے علماء کے پاس اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، کیونکہ آنے والے نسل آپ کے گھر میں بھی یزید بن جائیں گے، کہاں کہاں لڑو گے؟ تو بات بہت دور تک چلی گئی۔ تو علماء کو چاہیے ایک دوسرے کو برداشت کرے، اختلاف مختلف فیہ مسائل میں قیامت تک رہے گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فی الدنیا والآخرہ وافوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔